حضرت ابوالیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان پاک بیان کرتے ہیں جو لیبرز کے لیے، خدام کے لیے، جملہ نوکروں کے لیے بہت ہی خوبصورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے کہ ان کو بھائی بنا کے رکھا جائے، ان کو وہی لباس پہنایا جائے جس قسم کا لباس مالک پہنتا ہے، اور ان کو ایسا ہی کھلایا جائے جیسے وہ خود کھاتے ہیں، ان کو بھائی بنا کے رکھا جائے، نہ کہ محض مملوک و خادم بنا کے رکھا جائے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی فرمان پاک میں ہے کہ اگر ان کے ساتھ کسی بھی حوالے کا استثنائی سلوک کیا جاتا ہے یا ان کے حقوق تلف ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کان ان آتیتہ من متاع الدنیا اہون علی من ان یاخذ من حسناتی یوم القیامہ۔ فرمایا قیامت کے دن ڈھیروں نیکیاں، کثیر نیکیاں دینے سے یہ بات بہتر ہے کہ آج دنیا میں ان کو کچھ مال دے کے، ان کی ضروریات کو پورا کر کے ان کو دنیا میں راضی کیا جائے، ورنہ بروز قیامت ڈھیروں نیکیاں دینی پڑیں گی اور تب جا کر معاملات درست۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے ایک خادم سے سخت ناراض تھا اور میں اس کو کوڑے چابک کے ساتھ مارتا جا رہا تھا، شدید اس کو زد و کوب کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پکارا، مجھے آواز دی، فرمایا ابو مسعود جان لو، ابو مسعود جان لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ مبارک کلمات، میں کیونکہ شدید غصے میں تھا اس لیے میں نے پہچانا نہیں یہ بات کرنے والا کون ہے۔ آخر حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل جب میرے قریب تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا جان لو ابو مسعود، ابو مسعود جان لو۔ میں نے اپنے ہاتھ سے وہ چابک، وہ کوڑا، وہ ڈنڈا پھینک دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک کی طرف متوجہ ہوا تو آپ نے فرمایا اعلم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام۔ جتنا آپ نے فرمایا جتنا تم اس غلام پہ قادر ہو اور تمہیں اس غلام پہ جتنی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کہیں زیادہ تم پہ قادر ہے۔ وہ مالک بھی تو ہے، تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں ہر حوالے کا پیار دیتا ہے، تمہاری ضروریات کو مہیا کرتا ہے، تم اس غلام کو کیوں مار رہے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری یہ رہنمائی فرمائی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا اضرب مملوکم بعدہ ابدا، اب میں کسی اور غلام کو کبھی بھی ان کو سزا نہیں دوں گا، نہیں ماروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی میں نے کہا میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک لو لم تفعل لمستک النار، اگر تم آج اس غلام کو آزاد نہ کرتے، اس کو سزا دینے کے بعد اس کو آزادی کا مژدہ جاں فضاں نہ سناتے تو یقیناً دوزخ کی آگ تمہیں چمٹ جاتی اور اللہ کی مستقل ناراضگی تمہیں ملتی کہ تم کیوں مار رہے ہو اس کو اور کیوں اس کو زد و کوب کر رہے ہو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے ما من رجل یضرب عبدا لہ الا اقید منہ یوم القیامہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پاک کو بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو بھی اپنے خادمین، غلاموں اور اپنے نوکروں کو مارتا ہے، آقا کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس سے اس کا حساب لیا جائے گا، اس سے محاسبہ ہوگا کہ تم نے اللہ کی مخلوق کو کیوں مارا ہے۔ آج گھروں میں جو چائلڈ لیبر کے ساتھ سلوک ہوتا ہے یا مطلقاً لیبر جو کرب میں اپنا وقت گزار رہی ہے، احادیث پاک ہم سب کی رہنمائی کرتی ہیں اور ہم سب کو یہ ڈائریکشن دیتی ہیں کہ ہم اپنے ملازمین، اپنے خادمین اور جملہ ماتحت افراد کو محض نوکر، مملوک اور
ماتحت بنا کر ہی نہ رکھیں بلکہ ان کو اپنا بھائی بنا کے رکھیں، ان کی ضروریات کو مہیا کریں، ان کی جملہ ضروریات کو دیکھا جائے، جو کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر کیا جائے، صرف نظر کیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم اعفو عن الخادم، یا رسول اللہ ملازمین بھی تو ایسے کام کرتے ہیں کہ غصہ آتا ہے، بعض اوقات ان کو سزا دینی پڑ جاتی ہے، بعض اوقات اتنا ان کے اس فعل پہ غصہ آتا ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ سزا دی جائے۔ آقا ایک غلام کو ایک دن میں کتنی بار معافی دے دینی چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس اپنے غلام کے سوال پہ کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے دوبارہ یہ پوچھا، حضور میں نے آپ کی جناب میں استفسار کیا ہے کم اعفو عن الخادم، کہ اپنے خادم کو ایک دن میں کتنی بار معافی دینی چاہیے؟ وہ غلطی کرتا ہے، اس سے ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے جو نامناسب ہے، اور بعض اوقات وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو سزا دینی چاہیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خادمین کو، اپنے کسی نوکر کو ایک دن میں کتنی بار معاف کر دینا چاہیے؟ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل یوم 70 مرہ، اپنے خادمین کو ایک دن میں 70 بار تو معاف کر دینا چاہیے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرنا چاہیے، ان کی غلطیوں سے انسان کو صرف نظر کرنا چاہیے۔ 70 بار تو اپنے خادمین کو ایک دن میں معاف کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین میں ہے کہ ان کو بھائی بنا کے رکھا جائے، ان کو اچھا لباس مہیا کیا جائے، ان کو اچھی خوراک مہیا کی جائے، اور اگر وہ خطا کر بیٹھے، ان سے سرزنش کرنی پڑے اور ان کی اس خطا کے اوپر ان کو سزا دینی ہو، تو ایک دن میں کم از کم 70 بار تو معاف کرنا چاہیے۔ اس فرمان پاک میں یہ ترغیب ہے کہ ان کو معاف ہی کرنا چاہیے، ان کی خطا سے درگزر ہی کرنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں 10 سال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں نہ مجھے کبھی جھڑکا تھا، نہ کبھی مجھے مارا تھا، حتیٰ کہ آپ کے اہل بیت اطہار میں سے اگر میرے ساتھ کوئی ناراض ہوتے تو حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی فرماتے کہ اس کے ساتھ ایسا رویہ نہ کیا کرو، کوئی بات نہیں، بچہ ہے، اس کے ساتھ یہ معاملات ہو جاتے۔ اور اس میں ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، حضرت ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور سید کائنات نے لیبرز کے لیے، خادمین کے لیے، مملوکوں ملازمین کے لیے اتنے خوبصورت فرامین ارشاد فرمائے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ کی روح مبارک اس قفس اسری سے پرواز کر رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نصیحت فرمائی جو میں نے آپ کی زبان پاک سے سنی، وہ یہ تھی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی اہمیت کو بتایا، اور اس کے بعد فرمایا اپنے مملوکوں کے ساتھ، اپنے خادمین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کی ضروریات کو بہم مہیا کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ان کے ساتھ محبت سے پیش